کبھی کچھ محبتیں آپ کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ وہ ذہنی طور پر آج ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ اس کی ذات کا محور ایک ہی شخص تھا جو اس کے وجود کو بھولے بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر آویزاں لوہے قرآنی پر نگاہیں جمائے اس کے دل نے شدت سے اس شخص کو پکارا تھا۔ 8 ماہ 5 دن گزر گئے اسے دیکھے۔ اس نے چادر سے چہرہ رگڑا۔ آپ تو زبان کے پکے نکلے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جان نکالنے میں۔ کبھی میری یاد نہیں آئی، کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کے باوجود میں بھولتی نہیں آپ کو۔ پلیز لوٹ آئیں، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ مزید برداشت کی سکت نہیں ہے۔ اس سے قبل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی، ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے پر بے دردی سے چہرہ رگڑتے آنے والی ہستی کو دیکھا جس نے بخوبی اس کی حرکت دیکھی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ قریب آتے میں نرمی اور محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ جبراً مسکرائی۔ تبھی وہ دونوں دروازے پر ہوئی دستک پر متوجہ ہوئے۔ آنے والی ملازمہ تھی۔ کیا بات ہے نوری؟ بیگم صاحبہ، ہمارے گھر صاحب آئے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی گاڑی میں۔ اس نے دونوں بازو پھیلاتے گاڑی کا حجم بتایا تو وہ دونوں ماں بیٹی مسکرا دیں۔ نام کیا ہے؟ سیف الملوک۔ نوری کے منہ سے نکلے نام نے دونوں کو ایک پل کے لیے ششدر کر دیا۔ قدرے بے یقینی سے ملازمہ کو دیکھا۔ تم نے سیف الملوک نام لیا؟ جی بیگم صاحبہ، اتنی بڑی گاڑی ہے ان کی۔ نوری تو اس کی گاڑی پر ہی فدا ہو چکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے جی، اور چائے کا بھی کہہ دیا ہے۔ نوری نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ بی بی، وہ صاحب ٹی وی میں بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نوری سر ہلاتے باہر گئی تو سفینہ نے رخ موڑ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا جہاں اتنے مہینوں کے بعد رنگ بکھرے تھے۔ اب فریش ہو جاؤ بیٹا، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے کے اطراف بکھری لٹوں کو سنوارتے شکن آلود لباس کو دیکھا۔ جی ماما، وہ تابعداری سے کہتی اٹھی۔ سفینہ بھی ڈرائنگ روم میں چلی گئیں جہاں سفید براق شلوار سوٹ میں اپنی ظاہر شخصیت کے ساتھ وہ انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہوا تھا۔ سلیقے سے بنے بال، ہلکی سی شیو۔ ایک پل کے لیے سفینہ کا دل چاہا اس کا روشن پیشانی چومنے کا، پھر خیال خود ہی چٹک دیا۔ السلام علیکم۔ سیف نے بنا کسی تاثر کے سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ ہلکے رنگ کے نفیس سے سوٹ میں مربوط اس کے مقابل صوفے پر بیٹھی۔ کیسے آنا ہوا؟ سیف نے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سفینہ کے سوال پر ان کا چہرہ دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ سفینہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو 8 ماہ 5 دن بعد تمہیں یاد آ ہی گیا کہ ایک عدد بیوی بھی ہے تمہاری جسے لینے بھی آنا ہے تمہیں۔ سیف نے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا تھا، آپ لائی تھیں اسے۔ ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے وجود میں بے ساختہ نکلتے آنسو پہنچے۔ کتنے مہینوں بعد وہ دل چھو لینے والی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے تھک کر پلکیں موند لی کہ اس کا سامنا کرنے کی فی الوقت ہمت نہ تھی۔ میں لائی تھی؟ سفینہ نے ٹیک چھوڑتے سیف کا عزت سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اور اب نہ جانے دوں تو تم کیا کر لو گے؟ جانچتے نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جو گلابی مائل ہوا تھا جبکہ باہر کھڑا وجود بے جان ہوا تھا۔ سیف چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر انہی کے انداز میں تھوڑا آگے ہوا۔ تو میں کہوں گا میں آپ کی بیٹی کو بطور امانت لے کر جا رہا ہوں۔ بطور امانت؟ سفینہ نے بے یقینی سے پوچھا جبکہ پری کے اندر چھم سے کچھ ٹوٹا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آیا بھی تھا تو اپنی اولاد کی خاطر؟ مطلب تم بچے کے لیے آئے ہو؟ سفینہ کا دل چاہا اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیں۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا تھا کہ وہ جھوٹ وہ بولتا نہیں تھا اور سچ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ سفینہ اس کی خاموشی پر بھڑک کر کھڑی ہوئی، تبھی پورچ میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے رکیں۔ آنے والے 4 نفوس بجلت داخلے دروازے کی جانب بڑھے تھے کیونکہ اندر کا ماحول وہ تصور کر چکے تھے جہاں وہ ضدی اور ہر دھرم لوگ آمنے سامنے تھے۔ سفینہ کے کھڑے ہوتے ہی سیف بھی اٹھا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بیٹی اور نواسے پر۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں جس کا جواب دے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے، سیف نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تبھی پری نے فیصلہ کن انداز میں چہرہ رگڑا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور اسے ہی کرنا تھا۔ شرمندہ؟ سفینہ نے استہزائی آبرو اٹھائے۔ یہ نہیں اطلاع دی تم نے کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے ہو تو نہیں، ورنہ یوں ڈھٹائی سے یہاں نہ آتے۔ سیف کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا تھا۔ آپ نسلوں تک بات مت لے کر جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو جائے گی نسلوں تک کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی بیٹی اور نواسے پر۔ انگلی اٹھا کر متنبع کیا۔ آپ کی نسل؟ جہیز میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے، وہ بھی اپنی اصلی عزتی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا تھا۔ مما؟ تبھی پری اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کی جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ من موہنا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ بادامی چادر میں خود کو چھپائے متورم چہرہ گواہ تھا کہ وہ تمام گفتگو سن چکی ہے۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلکا رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ 6 نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ شہریار،
متنبع کرتی گمبھیر پکار پر مدد طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بک کھلا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا، اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی، آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا، میں لے چلوں آپ کو؟ دو قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ نہیں بے میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ جاؤ، بھائی بلا رہے۔ شہریار بے چارگی سے ماں باپ کے متبسم چہرے دیکھتے سیف کی جانب بڑھ گیا، جو اس کو اپنی جانب باتیں دے کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا، سوال پر نگاہیں اٹھائے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر رہا تھا۔ یا اللہ پلیز بچا لیں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ لالا، دراصل وہ مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اسی لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہیں تھا نا۔ مجھے اطلاع ملی محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں سچ میں لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درج تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو بے حد ازحد شرمندگی ہوئی اپنے جھوٹ پکڑے جانے پر۔ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا، غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں۔ بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارکا نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، صرف کمپنی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لاک کرتے سیف نے شہری کو دیکھا۔ پاؤں میں درد ہے۔ اس نے منہ بسورا سیف کو اس پر پیار آیا، مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت پر کھڑی ناک، سرخ مائل ہونٹ، وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا لمبے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ شہریار تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا جو اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن وہ جب یہاں گاؤں آتا اسے کھلی فضا میں سبزے کے بھی بہت لطف آتا تھا ایکسرسائز کر کے۔ یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا۔ انہیں کریز تھا رننگ کا، جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا، جو پسینے میں شرابور تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پانی اس جانب بڑھایا۔ آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 گھنٹے تک۔ تو میرے ساتھ ہی چلو گے؟ سنجیدگی سے کہتے پش اپ کے لیے پوزیشن سنبھالی۔ آ جاؤ شہری، بس اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لالا نہیں یار، شہریار ہانسا ہوا سیف نے اسے گھورا۔ یہ تمہارے جھوٹ کی سزا۔ اگلے سیکنڈ میں اگر تم یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے پل سیف الملوک کی پیٹھ کی سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسا نے دستک دیتے ہوئے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت کم کسی سے یوں ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، معاذ نے پوچھ ہی لیا۔ بات ہے بھی خوشی کی، تمہیں بھی سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ پھر تو آپ جلدی بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں، پریسا نے دلچسپی سے کہا۔ سیف الملوک کل شہر آ گیا۔ پریسا نے سر جھٹکا۔ وہ گھمنڈی سیف الملوک۔ معاذ نے پریسا کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ ایڈیٹر صاحب کی گھوری پر وہ سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر، سیف الملوک MNA ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ الجھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا۔ وٹ؟ معاذ اور پریسا کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محظوظ انداز میں مسکرائے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چیت ہو جائے۔ وہ سنجیدہ ہوئے پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھو، انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور، آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدرے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ ابھی تک کے MNA میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں اور یہ صاحب ایک دم کلین ہے۔
परीसा ने इस्तेहज़ाइया सर झटका। हद है, यहाँ किसी की शराफत ही हज़म नहीं होती। कोई शरीफ या बाकिरदार है तो वो मशकूक है। उसने अभी तक कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, सवालनामा ऐसा हो कि तहलका मचा दे। वो मुझे चारों शाने चित चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं कहूँगा उनसे यार इतनी शराफत भी अच्छी नहीं, कुछ तो हमारे लिए भी हो। मास का पुरजोश अंदाज परीसा और हारून साहब को हंसने पर मजबूर कर गया। यार ये इंसान मुझे अजीब ही लगता है, रोमिया ने सामने देखते मुंह बनाया तो सफीना ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर रोमिया को। तुम किसकी बात कर रही हो? उसने फिर से सामने देखा जहाँ फाइनल ईयर के हमाद और महरूज शुजात खड़े थे, उसी संगे मुजस्मे की। उसने महरूज को घूरते मुंह बनाया। सफीना ने मुस्कुराहट दबाई। खाकी पैंट सफ़ेद शर्ट के कफ मोड़े वो इर्द गिर्द से बेनियाज अपने दोस्त के साथ खुशकपियों में मसरूफ था। क्यों भाई, अच्छा खासा इंसान तुम्हें अजीब क्यों लगता है? इस बात को छोड़ो। रोमिया की आंखों में कुछ सोचकर चमक उभरी। तो महरूज शुजात से दोस्ती कर सकती हो? सफीना ने उसे घूरा। माना कि बंदा हैंडसम है मगर मेरे मेयार का नहीं है। उसने नखवत से अपने तराशीदा बालों को एक अदा से झटका। सफीना प्लीज़, रोमिया ने मलते जी लहजा अपनाया। तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो? वो मशकूक हुई। यार सिर्फ अजीब नहीं, बहुत अच्छा भी लगता है वो। रोमिया के चेहरे पर एक अलबही मुस्कान चमकी। तो तुम कर लो ना दोस्ती। वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। वो मायूस हुई। सफीना ने उसे घूरा। अगर वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता तो मैं तुम्हें किस एंगल से लड़का लगती हूँ? रोमिया ने जीन्स के साथ घुटनों तक पिंक कुर्ते में मलबूस उस नाजुक सी बारबी डॉल को देखा। तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकता। उसके लहजे में यकीन बोल रहा था। फर्ज करो कि ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रही हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं, मैं बस उसे सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी समझ से बाहर हो भाई। उसने सर झटका। सफीना मान लो प्लीज़, रोमिया ने मलते जी लहजे में कहते हुए उसका हाथ थाम लिया तो उसे सर हिलाना पड़ा। सैफुल मुल्क के दिए वक्त के मुताबिक वो पिछले पौन घंटे से उसके ऑफिस में मौजूद थे, जबकि उसकी कोई खबर ना थी। परीसा का चेहरा गवाह था कि अगर वो उस वक्त सामने होता तो परीसा उसका सर फोड़ चुकी होती। प्याजी रंग की शर्ट ट्राउजर के साथ हमरंग शिफॉन के दुपट्टे को गले के गिर्द मफलर की तरह लपेट कर दोनों पल्लू सामने गिरा रखे थे। कलाई में नाजुक से रिस्ट वॉच रूटीन से हटकर वॉच अच्छी लग रही थी। हल्की सी तैयारी में उसने सेल उठाकर जारहाना अंदाज में हारून साहब का नंबर मिलाया। सर, वो आपका चहीता अभी तक नहीं आया। हम पिछले पौन घंटे से यहाँ बैठे खालिस ऑफिस में मक्खियाँ मार रहे हैं। धीरज बच्चे धीरज। हारून साहब ने उसे शांत किया। मसरूफ़ होगा तभी नहीं आया, वरना वो जानबूझकर इंतज़ार नहीं करवाता। मैं उसे इतना तो जानता हूँ। तभी ऑफिस का ग्लास डोर खोलते ब्राउन टू पीस वाइट शर्ट में मलबूस बाबा काट चाल चलता सैफुल मुल्क अंदर दाखिल हुआ। मास ने पलट कर देखा, फिर खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ सर, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊँगी। सैफ परीसा की कुर्सी के एन पीछे आ रुका था, जबकि मास को खड़े होते देखकर परीसा ने सवालिया अब्रू उठाए। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने उसके करीब से गुजरकर पावर सीट की जाने बढ़ गया। परीसा ने लब को चलते कॉल ड्रॉप की। अपने ही ऑफिस में कोई चोरों की तरह दबे पाँव आते? बैठिए प्लीज़। नरमी से कहते शहाना अंदाज में उनके मुकाबिल कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत पर ज़्यादा हैंडसम और वजीह लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। मास ने शाइस्तगी से कहा तो सैफ ने सर खम किया। इट्स ओके मास, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके लिए। और क्या लेंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़ गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से 2 बार चाय भी मिल चुकी है। परीसा के असद संजीदा लहजे पर मास और सैफुल मुल्क ने उसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले ही बता चुका था मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग इंतज़ार कर लेंगे तो इस इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं है, सो मैं माजरत नहीं करूँगा मिस। उसने फ्रेश लाइम जूस मंगवाते संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगाते सैफुल मुल्क कदरे पुरसुकून नजर आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात के उसने मुदब्बिराना जवाब दिए थे, लेकिन जब उसकी फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक परीसा का लहजा बदला। उसके रवैये में तनाव और चिड़चिड़ाहट के साथ गुस्से का आंसर नुमाया था, जिसे सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। परीसा ने सैफ का संजीदा चेहरा देखते कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शिचरा नस्ब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। परीसा की तरह वो भी एकदम रूड हुआ। मास ने बगौर दोनों का जारहाना अंदाज देखा। चक्कर क्या है यार? पिछले 1 बरस से आप सियासत में हैं, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? परीसा ने उसका अंदाज अनदेखा करते पूछा। आपका मुंतज़िर था ना कि कब आप मुझे ये एहसास बख्शती हैं? संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहाँ मास ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं परीसा ने उसे घूरा। मेरा ख्याल है कि यहाँ संजीदा बात हो रही है, परी ने मतनबे किया। सैफुल मुल्क ने सर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। सैफ उसकी बात काटते सीधा हुआ। परीसा ने लब खींचते उसे देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। माजरत ख्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे सहाफ़ियों को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। परीसा ने जो उसका चेहरा देख रही थी उसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था। बदतमीज़ ना हो तो। मास ने बमुश्किल कह कहेगा गला घोंटा। गुड शॉट बॉस। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ था।
آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سر، معاذ نے کھڑے ہوتے خلوص دل سے کہا۔ سیف نے مصافحے کے لیے بڑھایا، اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ مجھے اچھا لگا معاذ آپ سے مل کر۔ اور آپ مس صحافی؟ اب وہ خفا لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے مجھے مایوس کیا، اس نے تعصب سے کہا۔ پریسا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ ایک نصیحت ہے، عمل کریں یا نہیں آپ کی مرضی، اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ کا انداز بالکل پروفیشنل ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ایکسکیوز می، مہروز اور عماد کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر سفینہ ان کے پیچھے لپکی۔ جی، وہ دونوں رک کر پلٹے۔ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کا مخاطب مہروز تھا۔ عماد سر خم کرتا آگے بڑھ گیا۔ جی فرمائیے۔ فرینڈس، سفینہ نے نازک سا مومی ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مہروز نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ سفینہ کا چہرہ شرمندگی سے گلابی ہوا۔ کیوں؟ ہاتھ پشت پر لے جاتے اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں لڑکے اور لڑکی کے بیچ دوستی کو نہیں مانتا۔ ڈرتے ہیں؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ مہروز متانت سے مسکرایا۔ شیطان کے وار سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ میں شیطان ہوں؟ سفینہ نے دانت کھینچتے اس بظاہر نرم آنے والے سخت گیر انسان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نامحرموں کے بیچ تیسرے وجود کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اگر میری بات سے ہرٹ ہوئی ہیں تو معذرت، سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گیا، جبکہ سفینہ کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر جمی تھی۔ تمہاری یہ پارسائی اور غرور خاک میں نہ ملایا تو سفینہ نام نہیں ہے میرا۔ اب تم میری ضد ہو۔ مہروز شجاعت۔ خیریت ہے بھائی، اتنا غصہ کس چیز پر آ رہا ہے؟ پریسا کی میز کے قریب سے گزرتے اس کے چہرے کے بگڑے زاویے اور مٹھی میں دبے قلم کو دیکھتے پوچھا تو اس نے چونک کر معاذ کو دیکھا۔ تمہارے پاس سیف الملوک کا پرسنل نمبر ہے؟ اوہ، تو تم اتنی دیر سے منہ کے زاویے بگاڑ کر سیف کو سوچ رہی تھی؟ معاذ نے ایسے دلچسپی سے پوچھا تو پریسا نے اسے گھورا۔ نمبر دو، ہاتھ بڑھایا۔ پرسنل تو نہیں ہے۔ معاذ نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آفس کا ہے اور پی اے کا۔ معاذ کے جاتے اس نے نمبر ملایا۔ السلام علیکم، روزنامہ نوائے شہر سے صحافی پریسا بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، شائستگی سے جواب دیا گیا۔ جی میڈم، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مجھے ایم این اے صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے۔ معذرت خواہ ہوں میم، ہمیں اجازت نہیں ہے ان کا نمبر دینے کی۔ پریسا نے ضبط سے گہری سانس لی۔ ہم نے ایک روز قبل ان کا انٹرویو لیا تھا، مجھے ان سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے، آپ ان سے بات کر لیں، مجھے ان کا نمبر چاہیے، میں 10 منٹ تک کال کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال ڈراپ کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اسے سیف کا نمبر اس شرط کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ اسے رات 12 بجے سے قبل کال نہیں کر سکتی۔ اس وقت 11:50 کا وقت تھا جب وہ لیفٹ رائٹ کرتی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، جبکہ جسے کال کرنے کی اتنی بے چینی تھی وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ادھر گھڑیال نے 12 بجے کا الارم بجایا، ادھر اس کا سیل بجا۔ سیف نے سیل اسکرین پر جلتا بجھتا نمبر دیکھا جو اس کے پاس صحافی کے نام سے محفوظ تھا۔ السلام علیکم۔ سیف الملوک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے چت لیٹ گیا۔ پریسا بات کر رہی ہوں۔ سیف کے سلام کے جواب نہ دے کر وہ اس کا موڈ غارت کر چکی تھی۔ سیف نے دانت پیسے۔ مینرز تو اس لڑکی کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ جانتا ہوں، گمبھیر لہجہ دلوں کو دھڑکاتا ہوا تھا۔ تو بتائیے محترمہ، رات گئے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ رات گئے کال کرنے کا آپ جناب کو آرڈر تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتی ہیں اس شرط کی؟ میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں محترمہ، سینکڑوں کام ہوتے ہیں مجھے دن کے وقت، اور یہ وقت میرا اپنے لیے ہوتا ہے جس میں آپ خلل ڈال چکی ہیں۔ آپ کو تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی نمبر دیا ہے آپ کو۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کس بات پر اتنا غرور ہے؟ سیف نے اسکرین کو گھورا۔ رات گئے میری صفات گنوانے کے لیے کال کی ہے آپ نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو باتیں انٹرویو کے اختتام پر کہیں، اگر کل وہ پبلش ہو جائیں تو کیا ریپو رہ جائے گی آپ کی؟ اس کی دھمکی پر سیف کے لبوں کو دلکش مسکان چھو گیا۔ نگاہوں کے سامنے چھم سے شرم سے گلابی پڑتا چہرہ در آیا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ پبلش کر دیں، عوام کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کس قدر غلط شخص کو منتخب کیا۔ انداز چڑانے والا تھا۔ آپ میری سوچ سے زیادہ شاطر انسان ہیں۔ امپریسو، سیف نے ستائشی لہجہ اپنایا۔ کافی ذہین ہے آپ، ایک ہی ملاقات میں اس حد تک جان لیا مجھے، ویسے یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اب مجھے سونے، اللہ نگہبان۔ 1 منٹ میری بات سنیں۔ میری تعریف کرنی ہے نا مس صحافی، وہ میں سن چکا ہوں۔ شبہ خیر، سنجیدگی سے کہتے کال کاٹتے دوسرا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ روزنامہ نوائے شہر میں میرے دیے انٹرویو کا ایک بھی لفظ شائع نہیں ہونا چاہیے۔ پری کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہوں؟ ناشتے کی میز پر اسے کارن فلیکس میں بے دلی سے چمچہ گھماتے دیکھ کر سفینہ نے نرمی سے پوچھا تھا تو اس نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیا بتاتی کہ کچھ دھندلی یادوں نے اس کا ذہنی سکون درہم برہم کر رکھا ہے۔ کچھ ناشناسا چہرے، دھندلے عکس اسے سونے نہیں دیتے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ؟ وہ گرداب میں پھنس چکی تھی۔ ماں سے پوچھنے کا مطلب ان کی ناراضی تھی، اور وہ ماں کو خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ان لوگوں کے لیے تو قطعی نہیں جنہوں نے انہیں اتنی تکلیف دی تھی۔ آپ جانتی ہیں چند دن قبل ہم لوگوں نے سیف الملوک کا انٹرویو لیا تھا۔ سفینہ نے چونک کر اسے دیکھا، چائے کا کپ واپس رکھتے بری توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ تو
تو وہ انسان بہت مغرور اور گھمنڈی ہے ماما، اس کے لہجے سے جھلکتی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع ہونے سے رکوا دیے۔ ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں تھا، بس اس نے رکوا دیا، شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا تھا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نہ جب اسے کسی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا، اسے پریسا کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے ماما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے۔ سوری ماما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا اور مجھے اس سے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے، گہرے پینٹ، آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیپ میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ مخصوص رنگ ٹیون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ قلم میز پر رکھتے سیل اسکرین پر مائی پرنسس چکمگاتا دیکھ کر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، خانی بات کر رہی ہوں، سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں۔ ایک ادا سے کہا گیا جملہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس، خانی نے سر پر چپت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کر محسوس ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بٹ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹیں۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے، وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تبھی گلاس ڈور دھکیلتے پریسا کو اندر آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پیے کو واپس جانے کا اشارہ اور پریسا کو ایک سخت کھری سے نوازتے بیٹھنے کو کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ خانی ایکسائٹڈ ہوئی۔ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی، اب وہ سائڈ پوز سے پریسا کے سامنے تھا، بائیں ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے؟ سیف خانی کے انداز پر مسکرایا، غصہ اڑن چھو ہوا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس، پریسا نے اس کے لہجے سے جھلکتی محبت اور نرمی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے ساختہ اس کا وجیح چہرہ دیکھا جہاں پھیلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ آؤں گا۔ ایک اور وعدہ بھی کریں؟ جی بولیں، آپ کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا، 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر۔ لیکن میں تو گھر پر صرف رات کو ہوتا ہوں، آپ اکیلے کیا کریں گی اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنتے نرمی سے کہا۔ پریسا نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا جو اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کریں نا چاچو، خانے کے رازدارانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ آپ سمجھا دینا زندگی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چاچی ڈھونڈوں گی نا۔ خانے کی بات پر ایک پل کے لیے سیف کے کف موڑتے ہاتھ ٹھن کے نگاہ بے ساختہ سامنے مومی گڑیا کی جانب اٹھی، پھر ایک دم ہنس دیا۔ جیسا آپ چاہیں پرنسس، ابھی چاچو کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی کے پیچھے سے نکلتے پریسا کو نظر انداز کرتے دروازے کی جانب بڑھا، تبھی پریسا باوجلت اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے راستہ روکنے کا؟ اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے مہمان کو نظر انداز کرنا۔ مہمان؟ سیف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا جائزہ لیا۔ سفید ٹراؤزر اور مہندی رنگ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ مفلر کی طرح لپیٹے وہ اس کے سامنے بچی لگتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ مہمان نہیں ہیں، زبردستی آفس آئی ہیں، سوچے اگر اسٹاف آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا تو؟ پری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بہت خوبصورت، سیف کے دل نے چپکے سے اعتراف کیا۔ سوری مگر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اپوائنٹمنٹ لیجئے پھر بات کریں گے۔ مگر مجھے ابھی کرنی ہے بات، وہ بزید ہوئی۔ سیف نے ابرو سکیڑے۔ آپ کس حق کے تحت مجھ پر روب جمانے کی کوشش کر رہی ہیں صحافی؟ پریسا کو ایک دم غلطی کا احساس ہوا، وہ بھلا سیف پر کس حق سے روب ڈال رہی تھی؟ ہٹیے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی بات سن لوں گا آپ کی۔ آپ میری بات سنے بنا نہیں جا سکتے۔ سیف کے بڑھتے قدم اس کے درشت لہجے پر ٹھٹکے، دماغ ایک دم آؤٹ ہوا۔ انہیں قدموں پھر پلٹے پریسا کے دونوں بازو اپنی جانحانہ گرفت میں لیتے قریب کیا کہ ان کے بیچ محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ پری کا چہرہ اس کی قربت پر سرخ، جبکہ دھڑکنیں سر پر توڑ رہی تھیں۔ اگر میں چاہوں تو یہ چند انچ کی دوری سیکنڈ سے مٹا دوں، مگر سیف الملوک اتنا کمزور انسان نہیں۔ اس کے لرزتی پلکوں نم پیشانی کو دیکھتے سیف کا لہجہ نرم ہوا۔ آئندہ یوں میرے روبرو مجھ پر حق مت جتانا، میں حق جتانے پر آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا مس صحافی، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سنا مہروز شجاعت آج اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروا رہے۔ رومیہ نے سفینہ کے قریب بیٹھتے مطلع کیا، جس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ رومیہ پر نہیں ڈالی تھی۔ تم پوچھو گے نہیں وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہے؟ انداز کھوجتا ہوا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی خوشی غمی سے؟ سفینہ نے بے نیازی سے شانے اٹھائے، اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر بائیں جانب مہروز کی جانب اٹھی، جس کا چہرہ خوشی کے بھرپور احساس سے جگمگا رہا تھا۔ تمہاری ہنسی کو برباد ہونے میں بہت کم وقت ہے، جی لو یہ پل۔ سنو فراز، رومیہ کی پکار پر سفینہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مہروز مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہا ہے؟ اس کے ہاں بیبی آیا، فراز نے نرمی سے بتایا۔ بیبی؟ رومیہ نے پرسوچ نگاہوں سے مہروز کے بعد سفینہ کو دیکھا۔ کس کا بیبی ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، اس نے شانے اٹھائے۔ ہوگا بھانجا بھتیجا۔
سنو میں چند دن تک یوں ہی نہیں آ سکوں گی۔ کیوں خیریت؟ ماموں آ رہے ہیں، بما فیملی، اسی لیے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ اپنے نانا کے پاس رہتی تھی جو ریٹائرڈ جج تھے۔ میں تمہیں مس کروں گی سفینہ۔ رومیہ نے اس کے ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں اسی لیے تمہارے اس پروفیشن کے خلاف تھا۔ وعدے کے مطابق سیف الملوک گاؤں آیا ہوا تھا جب قاسم نے خفگی سے کہا۔ خانی اور یاور اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، ماما، بابا، چاچی، چاچو سبھی موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے باپ کے بعد اب بھائی کی ڈانٹ نہایت تابیداری سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ چہرے پر نرم سا تاثر پھیلا تھا، وہ کہیں سے اکھڑ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا، جیسا کہ وہ جانا چاہتا تھا۔ اتنے دنوں تک شکل بھی نہیں دکھاتے۔ میں خود سوچ رہا ہوں مستعفی ہو جاؤں، سیف نے سنجیدگی سے کہتے انہیں حیران کر دیا۔ سبھی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ماہم بھابھی نے یقینی سے پوچھا۔ جی سچ، مگر ابھی 1 ڈیڑھ برس نہیں۔ سنو، تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے بیٹا؟ بابا کے کہنے پر سیف نے انہیں دیکھا۔ ڈھونڈا تو انہیں چاہتا ہے جو کھو رہے ہیں، وہ تو میرے سامنے ہے۔ اگر میں چاہوں تو اگلے 10 منٹ میں اسے یہاں لے آؤں، شاہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ اسے گھور رہے تھے۔ اب ایسے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کر مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے، جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے LED پر پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی، والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوئی، ایک نظر سیف کی مصروفیت، پھر ٹی وی کی اسکرین دیکھی جہاں ان کی پارٹی رکن کانفرنس کر رہی تھی۔ سر، والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا، تبھی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پاجامہ میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے MNA صاحب کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی تو نہیں؟ بس ہم جیسے عام انسان ہی تو ہیں، تو وہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا، سیف نے اسکرین کو دیکھا، جبکہ PA نے بھی پریسا کو گھور کر دیکھا۔ سر، یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر سے اس حسین مگر روڈ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ اور جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا، یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے PA کو جانے کا اشارہ کرتے سر اٹھا کر صحافی کے نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اسی کی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ اوہ MNA صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے کال کریں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر، اور اس وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ سیف نے تحمل سے اس کی گفتگو سنی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ ہی کی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بےہودہ ڈریسنگ میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسا نے سل کان سے ہٹا کر اچھمبے سے اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے اس حلیے میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایکسکیوز می MNA صاحب، MNA عام عوام کے لیے ہوں اور تمہارے لیے آج کے بعد سائیں۔ کیا مطلب؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تم مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔ اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کے در و دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیران اور ساکت تھے کہ اپنے سامنے بیٹھی فالسئی رنگ کی فراک میں نازک سے خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھیں کو نہ سمجھنے والی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں تھیں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر کوئی لڑکی اپنی عزت خود کیسے داؤ پر لگا سکتی ہے؟ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے، وہ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ماں باپ کے علاوہ بھابھی، بھائی اور پانچویں بھی موجود کو دیکھ کر انہیں قدموں پر تھم گیا، اور اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے مہروز کے پیچھے ایک گندمی رنگت تھوڑی سی پربہا لڑکی بچے کو گود میں لیے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز، تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ باپ کا اشارہ سفینہ کی جانب دیکھتے اس کا سر اس بات میں ہلا تو شجاعت اللہ صاحب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری جو اس کے چہرے سے ٹکراتی قدموں میں بکھر گئی اور مہروز کے ساتھ شارکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو گئے، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا سائیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہروز نے تڑپ کر ان کی جانب قدم بڑھائے، مگر شجاعت اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا یقین کریں بابا سائیں۔ وہ روحانسا ہوا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مہروز، شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے۔ سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، مگر بیوی بیٹے کے ذکر پر چونک کر اس پہ یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ اف، مہروز شادی شدہ تھا، وہ کراہی۔ غلطی تم نے کیا اور اسے سدھارو گے بھی تم، دلاور۔ شجاعت مہروز سے کہتے بڑے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بابا سائیں۔ بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ لو اور اس کے سرپرستوں کو لے کر یہاں آؤ، شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے فیصلے پر وہاں موجود سبھی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ سفینہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہارون صاحب کی منت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا تھا، اور پریسا آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے میک اپ اور جیولری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی۔
اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر میں موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسا کی جانب اٹھی۔ یہ نیوی بلو شرٹ پر سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننے آویز سے لمبے بال ہاف کیچر میں بندھے تھے، لائٹ میک اپ میں وہ ماسک کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بیچ فاصلہ موجود تھا، مگر سیف کا فون کال اٹھا۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو ملازمہ سے ماسک کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پریسا اور ماسک نے بغور اس کا سخت انداز دیکھا۔ ملازمہ ماسک کو سرو کر کے سیف کے اشارے پر باہر نکل گئی، جبکہ پریسا کا چہرہ تصدیق کے احساس سے سرخ ہوا۔ ماز بیچارہ ہکا بکا بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے پیجیے ماز، سیف نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بوجھلت چائے ختم کر کے کپ واپس رکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیف کے سنجیدہ انداز پر ماز کے ساتھ پریسا بھی سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ مس صحافی، آپ نہیں جائیں گی؟ سیف اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ماز نے حیرت، جبکہ پریسا نے بے یقینی سے اس کا دھونس پر انداز دیکھا جس نے ماز کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ اور میرا پیغام اپنے ہارون صاحب کو دے دینا، اس نے جو میری بیوی کو بطور چارہ میرے سامنے پیش کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ماز کو ششدر دیکھ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو ماز بوکھلا کر بھاگا۔ یہ کیا بےہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسا کو چند لمحے لگے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بےہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جھٹلانے والے بےہودہ ہوتے ہیں۔ سیف اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پریسا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سیف نے سرعت سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا نا تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ پریسا کا خوف سے زرد چہرہ دیکھتے سیف نے نرم لہجہ اپنایا۔ لیکن خیر، اب میرے ساتھ رہو گی تو سب سیکھ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ سے اس کے لٹکان کے پیچھے کی۔ پریسا تڑپ کر مچلی۔ ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں مانتی آپ کی بات۔ جھوٹ ہے یہ، اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا، نہیں رہنا مجھے یہاں، اس نے نم سے لہجے میں کہتے کلائی چھڑوانا چاہی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دوسرے ہاتھ سے سیل نکالتے چند بٹن دباتے اسکرین پریسا کے سامنے کی، جس کی نگاہیں نکاح نامے پر جم گئی تھیں۔ تبھی سیف کے سیل پر کال آ گئی، اس نے فوری ریسیو کی۔ السلام علیکم، مسلسل مزاحمت کرتی پریسا کی کلائی مضبوطی سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وعلیکم السلام چاچو، مجھے شہر آنا ہے، خانی نے کی فرمائش پر وہ مسکرایا۔ کیوں میرا بچہ؟ پریسا نے مزاحمت ترک کرتے اسے فیملی ممبر سے بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا، مگر وہ جو پوری طرح متوجہ تھا فوری اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے آواز کا گلا گھونٹا۔ میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو آپ سے ملنے۔ فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا، اور بھائی کے ساتھ۔ پریسا نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑے تو اس نے دانتوں پر دانت جماتے پریسا کو گھما کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ میں بھی چاچو کو کال کرتا ہوں، آپ کو باہر لے جائیں گے۔ تھینکس چاچو، خانی چہکی۔ موسٹ ویلکم میرا بچہ، محبت سے کہتے کال کاٹتے اپنی مضبوط گرفت میں نازک سے سراپے کو دیکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، پلکیں لرز رہی تھی۔ تم تو بالکل جنگلی ہو، اتنے زور سے کاٹتی ہیں؟ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے قصدن لہجہ نارمل کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی دانتوں کے نشان تھے۔ چلو اب آرام کرو۔ اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا۔ مجھے جانا ہے، پریسا نے پلکیں اٹھاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی بات، سیف نے سنجیدگی سے کہتے اس کا مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اتارا۔ پریسا نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کر اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ دیکھو ایسے دوپٹہ لیتی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے پریسا کا رخ قدادم آئینے کی جانب موڑا جہاں دونوں پاس کھڑے مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ پریسا نے فوراً آئینے سے نگاہ ہٹائی۔ تو کر لو نا، میں نے تو منع نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت، ابھی مجھے جانا ہے، ملازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی۔ سفینہ کو تو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی ہے۔ مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تایا زاد کزن تھی، اس سے مہروز نے پسند سے شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا کفر لگ گیا تھا۔ وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی تھی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو ضد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا جسے مہروز اتنی محبت، چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں جو وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی۔ مہروز اس کا ارادہ بھانپتے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرائی جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جھلسا گئی۔ شارکا، مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے شارکا کا تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتے شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتی پاؤں پٹکتی کمرے میں چلے گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ پریسا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، شدید گریہ ازاری سے سرخ سوجی آنکھیں، بکھرے بال۔ سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پریسا اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔
تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، سیف مطمئن انداز میں بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا۔ رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا رو کر، تمہاری مرضی ہے۔ سیف نے بے نیازی سے شانے اٹھائے۔ سیف پلیز، وہ ملتجی ہوئی تو اس نے لب بھینچتے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، بات بھی نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے۔ اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا مجھے یہاں سے، نم لہجے میں کہتے سیف کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے۔ انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا اس کی حرکت پر سٹپٹا کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے گلال ہوا۔ آئندہ جب بھی روگی ایسا ہی ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر، مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف تو قدم اس کی جانب بڑھا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ گڈ، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت۔ اب جلدی سے فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ نرمی سے گال تھپ تھپایا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسا کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ اجازت ہے، اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جانا۔ ریلی؟ پریسا نے حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سر خم کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کیا ہے تم نے؟ شارکا کو دوائیاں دیتے محروز جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہو کر دھاڑا۔ سفینہ جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ محروز کا وجیح چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ کیا کیا میں نے؟ محروز نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے سامنے کھڑا کیا۔ اتنی ہی معصوم ہونا تم جسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں محروز شجاعت، اس نے ہاتھ جھٹکتے استہزائیہ انداز میں کہا۔ معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکا بی بی ہے جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مطلب اس کا، محروز چلایا۔ کیوں نہ لوں؟ سفینہ بھی دو بدو چلائی۔ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے۔ گھٹیا تم ہو محروز، اور تمہاری وہ چہیتی معصوم فرشتہ۔ ان کے جھگڑے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ محروز نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ محروز، بابا صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ دروازے کے چوکھٹ میں کھڑی بھابھی نے ایک نفرت بھری کٹیلی نگاہ اس خوبصورت چڑیل پر ڈالی۔ محروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینچے مگر بولا کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ محروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ محروز نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہو گئی۔ وہ بیٹی ہے، گھر چل کر آئی تو مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے، اس لیے اپنی عزت داؤ پر لگائی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو ضد اور انا کا کھیل تھا۔ تم آزاد ہو فیصلے میں، ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا جہاں سب اس سے پریسا کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا یہاں آنے سے۔ سفید کلپ لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمت گھڑی، ہلکی سی شیپ میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ کلون سپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے سرسری نگاہ LED پر ڈالی جہاں پورے گھر کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت دلچسپ، ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو فرصت سے صوفے پر بیٹھتے، صوفے کی بیک پر کوہنی ٹکاتے، شہادت کی انگلی ہونٹوں پر جمائے اظہر دلچسپی سے پریسا کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پریسا اب ادھر ادھر دیکھتے اوپر جا رہی تھی۔ سیف کی نگاہیں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اب وہ چھت پر پہنچ کر پائپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہو، سیف بے ساختہ ہنسا۔ محترمہ فرار ہونے کی کوشش میں ہے۔ سفید چکن ٹراؤزر کے ساتھ سرخ لمبی قمیض، بالوں کا رب سا جوڑا، دوپٹہ شانوں سے گزار کر کمر پر باندھا ہوا تھا۔ بے وقوف لڑکی، جہاں سے کوشش کر رہی ہو سیدھا لان میں اترو گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، تبھی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ کھلا کر کھڑا ہوا تھا۔ پریسا کی گرفت پائپ پر چھوٹ رہی تھی۔ سیف تیزی سے باہر بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر نکلا پریسا لان میں دھپ سے گر چکی تھی۔ نہ جانے کہاں چوٹ لگی تھی کہ اس کے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے سیف کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر نارمل ہو گیا۔ چلو اچھا ہے، آئندہ کے لیے سبق مل گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا جو پاؤں کو دیکھتے روئے جا رہی تھی۔ سیف پنجوں کی بل سامنے بیٹھا۔ سو سیڈ پریسا، سیف الملوک نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا تو پریسا نے نم آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، پھر فوری نگاہ ہٹائی۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا۔ بھاگنے کی اچھی کوشش تھی مگر بیڈ لک۔ مگر کوئی بات نہیں، اگلی بار شاید کامیاب ہو جاؤ۔ پریسا نے آنکھیں رگڑتے شکوہ کرا نگاہوں سے دیکھا جو اس کی تکلیف کا پوچھنے کے بجائے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے پنجوں کے بل بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ چہرہ رگڑتے نہ روٹھے پن سے کہا تو سیف نے مسکراہٹ چھپائی۔ تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز اور مذاق میں فرق بھی نہیں معلوم۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا، پریسا نے خود ہی بتایا۔
تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا اسٹنٹ کرو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا اسے ٹپٹ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر؟ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھ پر تمہارے آنسو اور تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسا نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اس بے حس کو دیکھا۔ سیف مسکرایا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسوؤں سے نہ پگھلے۔ اس کے جملے نے پریسا کا چہرہ زرد سے سرخ کر دیا تھا۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ چلیں؟ سیف نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کہاں؟ پریسا نے ناسمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سیف سنجیدہ تھا۔ آپ ملازمہ کو بلا دیں پلیز، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا؟ سیف نے اس کی بات پر گھبرا تھا۔ مجھے ایسے نخرے بالکل نہیں پسند پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ جھک کر نرمی سے اسے بازو میں بھرتے انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تک کے قدموں سے اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹے اس کے سامنے آئی۔ اس نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے ضبط سے گہری سانس لیتے تحمل سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بھولو یہ وحشت زدہ ماحول تمہاری کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی۔ وہ استہزائیہ مسکرائی، کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں ہے۔ تم صرف میری ضد تھے۔ مہروز کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ ویسے بھی تمہاری چہیتی بیوی ہے تو صحیح، تمہارے پاس کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ نبھاؤ جسے تمہاری صورت سے بھی کراہیت آتی ہے؟ تم سامان پیک کرو، شام لالا جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہتے سفینہ پر سختہ طاری کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے مہروز کی پشت دیکھی۔ ریلی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو ہوا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنون نہیں بنا کہ چھوڑ نہ سکوں۔ میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ اس احسان کے لیے کہ میرے ضمیر کو سرخرو کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے سرد الفاظ کسی تمانچے کی طرح سفینہ کے منہ پر لگے تھے۔ صاحب، سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ بھیج دو۔ سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا اور اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوئے اتفاق اس نے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ اے لائن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا، کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سفینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اونچا لمبا بریح نوجوان۔ ایک لمحے کے لیے انہیں بیٹی کے نصیب پر رشک آیا، لیکن پھر مہروز کے الفاظ نے ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ بیٹھیے پلیز، سیف نے سنجیدگی سے کہتے ملازمہ کو انہیں چائے دینے کا کہا، مگر سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے منع کر دیا۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز حتا کامیز تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماما، تبھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئی وہاں سے لپٹی۔ سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہیں ڈالی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ماما؟ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے ماما۔ تو پھر چلو ماما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھینچے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ لیں گی نہیں، اور بیٹی سے آپ مل چکی ہیں اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، سو آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے جبکہ پریسا کا غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آپ میری ماما کے ساتھ ایسے بہیو نہیں کر سکتے۔ یہ میرا گھر ہے پریسا سیف الملوک صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں۔ پریسا کو جواب دیتے وہ پھر سے سفینہ کے جانب متوجہ ہوا جو تیز تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے ان کے پیچھے جاتی پریسا کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفقی سے کہتے وہ باہر آیا جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ 1 منٹ۔ سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید بھی کچھ رہ گیا کہنے کو؟ انہوں نے دام پیسے۔ میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ میرے گھر میں بیٹھ کر رزق کی بے ادبی کی اور میری بیوی کو ورغلا رہی تھی آپ؟ سنجیدگی سے گارڈز کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ سی نظر سفینہ پر ڈالتے گارڈ سے بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو، اور نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا ہو کر اس سرپھرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو بہو اپنے چچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈ سر خم کرتے پلٹ گئے۔ آپ
انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری ماما ہیں۔ وہ واپس اندر آیا تو غصے میں بھری پری سے پھٹ پڑی۔ ماما ہے تو ماما کی طرح ہی بہیو کرے نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ اب تو کہیں جانے والے تھے، یہی بہانہ بنایا تھا، اب کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پریسا دانت پیستے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا، باہر آیا تو بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا، بال بناتے وہ پری کی غسیلی نگاہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پریسا اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اطمینان سے کلائی پر گھڑی باندھتے بیوی کا پھولا چہرہ دیکھا۔ پریسا: سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی بہانے بناتا ہوں، جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ کی ڈیئر ماما کو بہانے سے بھیجا تو آپ غلط ہیں۔ مجھے واقعی کہیں جانا تھا اور اکیلا تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد نہ تم ان سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی، اور ہاں، باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا کیونکہ میں گارڈز کو اجازت دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہیں۔ پریسا جو انتہائی غصے سے سیف کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوہ ریئلی، آپ نے مجھے شوٹ کرنے کے آرڈرز دے دیے ہیں؟ واو۔ سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اسے ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں مسز سیف، میں گارڈز کو آرڈرز دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جبکہ پریسا نے ناک سے مکھی اڑائی، وہ بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا تھا؟ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی، وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلی گئی جہاں پریسا کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بارہا کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ پریسا 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ مہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی، وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پریسا 3.5 برس کی تھی، اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند روز سے سیف الملوک مصروفیت کے باعث کافی تاخیر سے گھر آتا تھا۔ پریسا کو کتنے دن ہو گئے تھے اس سے بات کی، اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری اسے 20 کالز کر چکی تھی۔ ٹیرس سے گھر کے لان کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہو فارغ نہیں بیٹھا ہوا میں، کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ دوبارہ کال کی تو بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں بھائی، 5 منٹ میں گھر ہوں گا، تو پلیز اگلے سیکنڈ کال مت کر دینا، میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے اب گھر پر بات ہوگی۔ سلجھا انداز اپناتے کال کاٹی کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی ہے۔ وہ باوجلت سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پاجامے کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سے سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ تو سیف الملوک نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں گاڑی تک پہنچی، تبھی لینڈ کروزر دیو ہیکل گیٹ عبور کرتی پورچ میں رکی، پیچھے گارڈز کی جیپ تھی۔ تبھی سیل اسکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک مرر کی جانب اٹھی جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی تھی۔ سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ پریسا گاڑی کی اوٹ سے ہوتے کھلے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو فرار کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ؟ سیف محسوس ہوا وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ جب سیف الملوک کے ذہن میں جھماکا ہوا، مسکراہٹ سمٹی۔ اوہ شٹ! وہ دیوانہ وار پری کی جانب لپکا۔ اس سے قبل کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی، سیف نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تبھی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے تھے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانے چت تھا اور پری اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دبائی، نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑ لیا۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو ہٹاتے اٹھا اور اسے بازو کے حصار میں لیتے اندر چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کمرے میں آ کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور حالت تو خود سیف کی بھی خراب تھی۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا، اسے آگے سوچنا محال تھا۔ لو پانی پیو۔ پریسا کے قریب بیٹھتے نرمی سے پانی دیا جو وہ گھٹا-گھٹ پی گئی تھی۔ سیف کو خود پر غصہ آیا۔ آپ نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ خوف سے زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسا نے دل گرفتگی سے پوچھا تو سیف نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری، سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آتے تو؟ کیوں نہیں آتا؟ سیف تو پریسا کی پرچھائی ہے، وہ بھلا کیسے نہیں آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ پلیز مت جائیں، پریسا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ اس کا سر تھپ تھپاتے سرخ چہرہ لیے گارڈز کے سر پر پہنچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو کہ اگر میں 1 لمحے تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ سوری سر، مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈز کی معذرت پر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ سر آپ کا حکم تھا اور ہم تو حکم کے غلام ہیں۔
حکم کے غلام، سیف نے دانت پیسے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں گا مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟ نو سر، نو سر کی کچھ رکھتے جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ بھی میری ہی ذات کا حصہ ہے۔ اگر میں جذبات میں کوئی فضول بات کہوں تو بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ خفقی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مہروز پری کے اسکول پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جب تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا، ایسا ہی ہے، مگر میں پری کا فادر ہوں۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر سامنے رکھا۔ ہماری سپریشن ہو چکی ہے، میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننیال میں ہے اور مجھے اس سے ملنا، وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا، اس کے دادا دادی ملنا چاہتے ہیں اس سے۔ لیکن سر یہ مشکل ہے، میم سفینہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پرنسپل کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ مہروز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر چاہوں تو 1 منٹ بھی اپنی بیٹی کو اس کے پاس نہ رہنے دوں، لیکن میں اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر ملائیے میڈم کا، میں خود بات کرتا ہوں۔ پرنسپل نے نمبر بتایا تو مہروز نے ڈائل کرتے سیل کان سے لگایا۔ مہروز شجاعت بات کر رہا ہوں۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو کے جواب میں اس نے اسپاٹ لہجے میں تعارف کروایا تھا۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کال کیا کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول اس سے ملنے آیا ہوں۔ سفینہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، سفینہ کا لہجہ کپکپایا تھا۔ باپ ہوں میں، ایسا کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ جلدی فیصلہ کر لو، ابھی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی اسے میرے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے وعدہ دیں آج کے بعد دوبارہ اسے نہیں ملیں گے۔ میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں، مہروز نے چبا چبا کر کہا۔ نہیں پلیز۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ عیان یوں بے بس ہوئی تھی، وہ بھی اپنی متاع حیات کے لیے۔ بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی۔ آپ لے جائیں اسے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے۔ آپ کے پاس تو قاسم ہے، شہری ہے، لیکن پری تو نہیں ہے، مہروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے، 2 بیٹے ہیں، مگر میرے پاس صرف پریس ہے، اسے مجھ سے الگ مت کریں، آپ کو قاسم کی قسم۔ مہروز نے سختی سے لب دانتوں تلے دباتے لہو رنگ آنکھوں سے پرنسپل کی جانب دیکھا جو چپڑاسی سے پریسا مہروز کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پچھلے چند روز سے پریسا کو بخار تھا اور سیف 2 روز بعد اس کے کمرے میں آیا تھا، ٹراؤزر کے ساتھ گول گلے کی سرخ ٹی شرٹ، بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے اس کے سامنے تھا۔ پریسا نے ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ناراض ہو؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے پریسا کا جھکا چہرہ دیکھا۔ لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس وہ اسے نظر انداز کرتے میگزین کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ کسی سے ناراض ہوتے پھروں۔ میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ سیف نے اس کے مقابل بیٹھتے میگزین لیا۔ آپ کا شمار بھی کسی میں ہی ہوتا ہے۔ دانت پیستے میگزین چھیننا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا خفا چہرہ دیکھا۔ اچھا، اس نے مصنوعی دکھ سے کہتے گرفت ڈھیلی کی۔ میں کسی میں شمار ہوتا ہوں، جبکہ میں تو تمہیں بیوی اور خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں۔ شوہر، بیوی؟ پریسا نے دانت پیستے میگزین اسے کھینچ مارا۔ جنگلی بلی، سیف کا رہا، ظالم لڑکی، مار دیا۔ لیکن پری اس کی اداکاری سے قطعاً متاثر نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر، پچھلے ہفتے سے بخار میں بھنک رہی ہوں اور آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ رتی برابر پرواہ نہیں ہے میری اور دعویٰ ہے شوہر ہونے کا۔ سیف اس شکوے پر سنجیدہ ہوا۔ مجھ سے اتنے شکوے پال کر تم اپنا قصور چھپا نہیں سکتی۔ میرا قصور؟ میں نے کیا کیا؟ میں بیوی مانتا ہوں تمہیں، مگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ پری نے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ جب تم نکاح کو ہی نہیں مانتی تو مجھے بحیثیت شوہر کیسے قبول کر سکتی ہو؟ سیف کو ایک دم غصہ آیا۔ جاننا چاہتی ہو میں کیوں نہیں آ رہا تھا تمہیں پوچھنے؟ کیونکہ تم نکاح کو نہیں مانتی۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اسی لیے نہیں آتا تھا۔ پریسا ہکا بکا بیٹھی اس عجیب انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کن باتوں کو ذہن و دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ حیرت پر غصہ غالب تھا تو اس نے سیف کا گریبان پکڑ کر جھٹکا۔ اگر میں نکاح کو نہ مانتی ہوتی تو آج یوں لاوارثوں کی طرح آپ کے در پر نہ پڑی ہوتی۔ اگر یہ رشتہ نامنظور ہوتا تو ہر بار آپ کی موجودگی میں فرار ہونے کا ڈرامہ نہ کرتی۔ یا میں اتنی بے وقوف لگتی ہوں آپ کو جسے گھر میں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا میں نہیں جانتی آپ کے سیل اور لیپ ٹاپ پر گھر کی لائیو کوریج دیکھی جاتی ہے؟ کبھی سوچے ان سب باتوں کے بارے میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سیف پرسکون انداز میں مسکرایا، پھر اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا، سیف نے خفگی سے کہتے اس کے آنسو ہتھیلیوں میں سمیٹے۔ بہت طویل صحیح داستان دل، لیکن بس ایک شخص ہے لب لباب، یہی یعنی تو۔ مہروز پریسا کو حویلی لے کر آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ گول مٹول بہت پیاری بچی تھی جو ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ مہروز کی نگاہیں ہمہ وقت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ قاسم محبت سے کبھی اس کے ہاتھ چومتا تھا، کبھی پیشانی۔ شہریار 1 ماہ کا تھا جبکہ دلاور بھائی کا اکلوتا بیٹا سیف الملوک 6.5 برس کا تھا۔ وہ بھی اشتیاق سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کی دی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ مہروز، کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ شجاعت اللہ صاحب نے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو اس نے خالی خالی نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے سفینہ کی شرط اور قسم بتائی۔ دماغ خراب ہے اس کا؟ وہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ نورین بھابھی کو غصہ آیا۔
ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بچی کو۔ نورین نے پریسا کو سینے سے لگا کر بھینچ دیا تو سیف اٹھ کر ماں کے پاس آ گیا۔ ماما یہ ہمارے پاس رہے گی نا، یہ ہماری گڑیا ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا وہ ہمارے گھر ننھی سے بہنا بھیج دیں اور دیکھیں انہوں نے بھیج دی۔ اس نے معصومیت سے کہتے قاسم کے انداز میں پریسا کا ننھا سا ہاتھ چوما۔ سیف کی باتیں سنتے مہروز کے ذہن میں جھماکا ہوا تو چہرہ جگمگا اٹھا۔ بھیا بھابھی اگر میں کچھ مانگوں تو آپ لوگ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو مہروز، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ آپ میری بیٹی کو بہو بنا لیں۔ تلاور بھائی، نورین بھابھی، اماں بابا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی تجویز پر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں ولی ہوں اپنی بیٹی کا، بس یہی ایک طریقہ ہے پری کو یہاں لانے کا، ورنہ میں ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہوں گا۔ مہروز کا نم لہجہ سب کی آنکھیں نم کر گیا تھا اور یوں وہ دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھ گئے تھے۔ مہروز پریسا کو واپس گھر چھوڑتے نے کہا نامے کی فوٹو کاپی سفینہ کے پاس چھوڑتے آئے تھے اور ان کے عمل نے سفینہ ایان کو زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی پریسا کے ذہن میں ددیال والوں کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سیف الملوک اپنے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیاست میں آیا اور پریسا سے پہلا باضابطہ ٹاکرا کر اس سے کچھ خوشگوار یادیں نہیں دے گیا تھا۔ اسے سفینہ کی ذہنیت پر تعصب ہوا تھا، جس نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کو اپنے رشتوں سے متنفر کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پریسا اسے پسند آئی تھی، تھوڑی سی محنت سے وہ اس کے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ سیف اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب پریسا نے اندر آنے کا کہا، سیف نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ کس چیز کی پرمیشن؟ مجھے ماما سے ملنا ہے پلیز۔ سیف نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے، مگر تم وہاں نہیں جاؤ گے، انہیں یہیں بلا لو۔ تھینکس۔ وہ چاہ کے پھر ماں کا نمبر ملایا۔ اس جوشی جذبے کو دیکھتے سیف مسکرا دیا۔ وہ آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے تک یہاں آؤں گی۔ اچھی بات ہے۔ سیف لیپ ٹاپ رکھتے کھڑا ہوا۔ شام میں ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں سب لوگ بے چینی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ کون سب لوگ؟ پریسا نے بے تحاشا دھڑکتے دل سے پوچھا تو اس کی حالت سے محسوس ہوتے سیف مسکرا دیا۔ ماما، بابا، سائیں اور؟ پریسا نے بےتابی سے پوچھا تو سیف اس کے روبرو ہوا۔ اور تمہارے بابا، ماما، تمہارے بھائی، خانی یاد ہے سب؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ میں تمہیں تمہاری ماما سے ملنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا پریسا سیف الملوک، شادی کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ لینا، کیونکہ میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم چلی گئی تو پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ آپ خام کا ماما سے بدگمان ہیں۔ میں روٹھے پن سے کہتے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ اوکے اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے سلاجو انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفینہ ان کے ہاں موجود تھی اور پہلی بار کی طرح انہوں نے آج بھی چائے پانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پریسا نے سیف کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا، مگر وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ پری چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے سیف کے بعد ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی سیف کو اندازہ تھا اس کی ماں کیا کہے گی۔ مطلب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انداز دروش تھا۔ پریسا نے پھر سے سیف کا چہرہ دیکھا، مگر وہ شانت چپ بیٹھا تھا۔ جاؤ اور بیگ وغیرہ لے کر آؤ۔ سفینہ نے بیٹی کو ڈپتا۔ سیف نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اور لڑکے جلد طلاق کے پیپرز بھیج دینا۔ جی بہتر۔ سیف نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ پریسا نے نوانکوں سے ماں اور شوہر کو دیکھا جو اپنی اپنی انا میں اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں جانا ماما۔ پریسا نے آنسو رگڑے۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں تمہیں روزے محشر دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور پریسا سیف الملوک ہار گئی۔ اتنے برس بعد مہروز کی کہانی پھر سے 19-20 کے فرق سے دہرائی جا رہی تھی۔ آخر تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بیوی ہے تمہاری، حق رکھتے ہو روکنے کا۔ وہ گاؤں آیا تو سبھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں کیوں روکتا؟ وہ خود دودھ پیتی بچی ہے جسے ہاتھ پکڑ کر روک لیتا۔ ہر بات صاف الفاظ میں سمجھائی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی ہی بیٹی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شدت ضبط سے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بیٹی ہی نہیں، تمہارے چہیتے چاچو کی بیٹی اور تمہاری بیوی بھی ہے۔ جاؤ لے کر آؤ اسے۔ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا بابا سائیں، اور آئندہ اگر کسی نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دوبارہ کسی نے اسے پریسا کو لانے کے بارے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ جانتے تھے وہ جس قدر نرم دل اور خوش مزاج تھا، اپنوں کے ساتھ اگر ضد میں آ جاتا تو پھر کسی کی سنتا بھی نہیں تھا۔ وہ منتظر تھے کب سیف کا غصہ اترتا ہے، جس نے پریسا کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور گزرے 8 ماہ میں پریسا نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز مہروز شہر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے شہر کی مشہور گائنوکالوجسٹ کی کلینک سے نکلتے سفینہ کے ساتھ پریسا کو دیکھا، ان کے اندر خوشی کا طوفان برپا ہوا، امید کی کرن نظر آئی۔ آج بہت مہینوں کے بعد آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ گھر آئے تو شارکا نے ان کا چہرہ دیکھتے سب سے پہلا سوال کیا تھا۔ اس سے پہلا سوال ہی پوچھا۔ بات ہے بھی خوشی کی، انہوں نے چادر اتار کر بیوی کی طرف بڑھائی۔ پھر تو مجھے بھی بتائیں، بہت عرصہ ہوا خوشخبری سنے۔ چادر تہہ کرتے شارکا نے نرمی سے کہا۔ آپ سیف الملوک سے کہیں وہ پری کو لے آئے۔ شارکا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں وہ کس قدر ضدی ہے، آپ کا بھتیجا نہیں مانے گا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اب مان جائے گا، مہروز مسکرائے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ مان جائے گا؟ کیونکہ اب وہ، مہروز جھجک کر خاموش ہوئے۔
کیا اب وہ؟ شارکا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ شارکا، آپ سمجھے، کچھ تو ایسا ہوگا جو سیف کا غصہ ختم کر سکے گا۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ محروز یوں جھجک رہے تھے۔ شارکا نے پرسوچ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہی ایسی خبر ہے جو سیف کا غصہ ختم کر سکتی ہے۔ اور وہ کون سی خبر ہے؟ محروز نے بعجلت پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اولاد کی خبر، اگر اسے خوشخبری ملتی تو شاید وہ غصہ چھوڑ۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ محروز نے شارکا کی بات کاٹی۔ شارکا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، پھر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ محروز کی خوشی، امید اور جھجک، کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شارکا نے بےتابی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا تھا۔ کھانا کھاتے دلاور نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہیں تھی۔ تم پریسا بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بھینچے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے، آخر تم کب چھوڑو گے ضد؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اس لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی رگوں میں اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ سارا غصہ سفینہ پر ہی تھا۔ مت بھولو وہ تمہارے چچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیسے۔ نورین نے باری باری شوہر اور بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ اگر وہ شکل و صورت میں ماں کا پرتو ہے تو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے اتنا بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسا کو نہیں دے سکتی۔ سزا؟ اس نے سر جھٹکا۔ سزا دینا ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا۔ تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل، وہ بھی ضد کا پکا تھا۔ اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں؟ ماں کے سوال پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب موڑا جن کے لبوں پر مسکان تھی۔ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کریں گے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دلاور اس کی حالت سے محسوس ہوتے پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ تم بابا بننے والے ہو۔ نورین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹتے نرمی سے کہا۔ میں جاؤں گا نا؟ ناقابل بیان کیفیت کے زیر اثر گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا، اور اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ محروز اور شارکا کے علاوہ سبھی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے تھے۔ دونوں بھائی بھتیجے، بھابھی، اور وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسا کا بھرایا لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا تھا۔ نورین نے لپک کر پریسا کو احسار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں، خدارا اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتگی سے کہا کہ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کہ ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا۔ وہ ہو بہو محروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ محروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ رشتوں کے لیے ترسے۔ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے اپنے آنسو پہنچتے نورین کی جانب دیکھا۔ لیکن پہلے اپنی بیٹی کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے۔ دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک، ان کا لہجہ درست تھا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو پری بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے احسار میں مقید اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھایا اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا۔ آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں مگر آپ قاسم کے لیے شارکا اماں کی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت محبت اور نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصے دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کی گرد بازو پھیلائے۔ تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو۔ شہریار نے سفینہ کی گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں۔ نہیں، سفینہ نے شہریار کا بازو چھوا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی، تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں، ہم میں تم شامل نہیں ہو۔ چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنونس منگوا کر شہر والے گھر میں جاؤ۔ مگر کیوں؟ اس نے منہ پھیلایا احتجاج کیا اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسا کی اہمیت کا چینخ چینخ کر اعلان کر رہے تھے۔
جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 ماہ بعد۔ سیف تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماہم بھابھی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے ڈپٹا۔ قاسم ان کی نوک جھونک سے محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں بھابھی میں نہیں لے رہا۔ بچے کی پیدائش کے 3 روز بعد حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابھی نے اسے گھورا۔ یہ گر جائے گا بھابھی، کبھی خانی اور یاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ دونوں تو بڑے ہیں مگر یہ تو اتنا سا ہے۔ وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے تمہاری طلاق کے لیے عرض ہے، وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو، بھابھی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پر سجائے، جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پرکیف سا احساس سرایت کر گیا۔ چلو جاؤ اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابھی نے نرمی سے کہا۔ وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ بیٹا، اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹے سے مل کر؟ نورین نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تو مسٹر اکڑو محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا مما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین سر ہلاتے باہر گئیں تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسا کا ممتاز کے نور سے چکمگاتا چہرہ دیکھا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک اپنی بھول جاؤں میں۔ فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہے۔ پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہیں؟ انداز نہ روٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا۔ اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو تکلیف پہنچی، مگر فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز زندگی، شرمندہ ہوں نا، میں معذرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں معذرت؟ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تو احساس ہے نا میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو۔ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ تم سے اتنے محدود رہا لیکن بلیو میں غصہ تم پر نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، پریسا نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں ان پر اذیت لمحوں کو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اوکے رو مت، میں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور، سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسا نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا، ویسے تو پہلے بھی کبھی غصہ نہیں کیا تم پر۔ اللہ، پریسا نے اس غلط بیانی پر اسے گھورا۔ اتنی بار تو کیا غصہ؟ سیف نے اس کے تاثرات سے محسوس ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ غصہ تم پر نہیں تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم مما سے ملنے جائیں گے۔ ضرور جائیں گے، اس نے فوری سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی یہ خود کر لے گا نا۔ اوکے فائن، پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلیں اب جلدی سے بولیں۔ پریسا سیف الملوک آئی لو یو۔ سیف اس کی چالاکی پر ہنس دیا۔ پریسا سیف الملوک آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ بھلاتے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے کہکہا لگا کر ہنس دیا۔